اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آوارا زی سیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاش دروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چنبا زوبِ شفاعت را کشائی برگناہ گارم کن محروم جا میرا در آنجا یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالا نقش من جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے منپذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کاری۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے جمعے ہم نے گفتگو کی جو ختم کی تھی وہ اسی موضوع پر تھی کہ اقبال اس کے شاہین کیسے تھے۔ علامہ اقبال جن نوجوانوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ کون سے نوجوان، کیا تاریخ میں موجود بھی تھے یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں؟ ہمیں کہا جائے کہ جوانی ایسے گزاری جاتی ہے، کیا اس کے لیے کوئی مثالیں بھی موجود ہیں؟ کیا کوئی تاریخ میں ایسے نوجوان گزرے ہیں؟ تو آئیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ جوانوں کا آپ کے سامنے مزید ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ 90 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور جوانی کے اندر آپ کی جو عبادت ہے اس کا چرچا ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی جوانی کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو نوجوان ہے وہ جوانی میں اتنا ورع و تقوی کا حامل ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب انسان اللہ کی راہ میں، جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عروج دیتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے جو حاسد حضرات سے حسد کرنے والے تھے انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے اس کام کے لیے ایک عورت کو ہائر کیا اور اسے 1000 دینار دیا، کہا کہ 1000 دینار تمہیں دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تو حضرت ربیع کو جا کے ایک بوسہ دے دے، بس اگر تو اس معاملے میں کامیاب ہوگی تمہیں 1000 دینار دیں گے۔ اس کو اپنی جوانی کے اوپر اس لڑکی کو بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا۔ اس نے کہا تم بوسے کی بات کرتے ہو، میں تو بدکاری کے اوپر مجبور کر دوں گی، مجھے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھے اور ربیع میرے قدموں میں نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس نے 1000 دینار کے اوپر حضرت ربیع کے پاس گئی۔ اس وقت حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 30 سال تھی۔ جب 30 سال کا نوجوان جوانی کا جوبن ہوتا ہے، 40 سال تک جوانی کی انتہا ہوتی ہے، 30 سال کا جوان ہے اور اس دور کی خوبصورت ترین لڑکی وہ آپ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اچھا، حضرت ربیع آپ عبادت کر رہے تھے، آپ کے پاس گئی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اس نے اپنے حسن کے ڈورے آپ پر ڈالنا شروع کیے تو حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے چند سوال کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ روح قبض کرنے لگے تو مجھے بتاؤ کیا تم اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہو گی؟ یہ جو زنا کرنا چاہتی ہو، ابھی موت کا فرشتہ یہاں پہ آئے اور تمہاری روح نکالنے لگے اور تم کہو کہ میں نے برائی کرنی، کیا راضی رہو گی؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، ذرا دھیان کرو کہ اگر قبر میں چلی جاؤ اور منکر نکیر وہاں پہ موجود ہوں اور وہ سوال و جواب کرنے لگے، کیا پھر بھی تمہارے دل میں برائی رہے گی؟ پھر فرمایا تیسری
کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے اور اللہ کی ذات سامنے ہو، کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ کہا نہیں۔ چوتھی بات آپ نے کی، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہیں گھسیٹ کر فرشتے آتش سوزاں کے اندر لے جا رکھے ہوں، جلتی ہوئی آگ کی طرف لے جا رکھے ہوں، مجھے بتاؤ پھر بھی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی؟ کہا نہیں۔ اتنی بات جب آپ نے کی، یہ سوالات کیے، تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ جو پہلے ایک طوائفہ تھی جس کا نام پورے علاقے میں مشہور تھا، اب کہتے ہیں جیسے حضرت ربیع سے ملی، سے نوجوان سے ملی، یہ اقبال کے شاہین سے ملی، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ۔ جب بے داغ شباب والے ایسے نوجوان سے ملی تو پھر کیا ہوا؟ ان کو خریدنے کے لیے گئی تھی، خود وہاں کے بک گئی۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ واپس آئی، 1000 دینار ان کے منہ پہ مارا اور کہا آج کے بعد مجھے بدکاری کے لیے دعوت نہ دینا۔ پھر اس علاقے کی سب سے بڑی عبادت گزار عورت بن گئی۔ یہ تھے اقبال کے شاہین۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی انتہائی مشہور تابعی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے محدث مفکر، وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ کے جب ان کی گفتگو سنتے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ اچھا، اس دور میں ایک عورت تھی جو انتہائی حسین و جمیل تھی۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کے پاس کھڑی تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی ہے، تو شوہر سے کہنے لگی کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہے جو میرے حسن کو دیکھے اور میرا عاشق نہ بنے؟ شوہر نے کہا ہاں، ابھی دنیا میں ایک نوجوان موجود ہے۔ کہا کون سا؟ کہا وہ عبید بن عمیر ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، مجھے اجازت دو۔ اپنے شوہر کو کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی اور وہ میرے قدموں میں آئے گا۔ شوہر نے کہا چلو عذرائے مزاح میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلی جاؤ۔ اچھا، شوہر کے کہنے کے اوپر وہ چلی گئی تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر لوگوں کو مسائل بیان کر رہے تھے، درس و تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اس نے جا کے کہا، چہرے پہ نقاب تھا، کہا جی میں تنہائی میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ تنہائی میں آپ کو لے گئی اور وہاں جا کے اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار لیا۔ انتہائی حسین و جمیل تھی اور کہنے لگی کہ اے عبید بن عمیر، میرا دل آپ کے اوپر عاشق ہو گیا ہے، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا میں چند ایک سوال کرتا ہوں، ان سوالوں کا تم جواب دے دو، اس کے بعد جیسا تمہارا دل ہوگا ویسا ہم کر لیں گے۔ اچھا، اس نے کہا جی بتاؤ۔ آپ نے بھی وہی اس طرح کے سوال کیے۔ فرمایا موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آئے تو مجھے بتاؤ کیا اس وقت بھی تمہیں یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا مجھے بتاؤ کہ جب نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہو اس وقت بھی تمہیں یہ والا گناہ اچھا لگے گا؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور تمہارے نامہ اعمال بھی تمہارے سامنے ہوں، مجھے بتاؤ اس وقت تمہیں یہ زنا والا گناہ اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں اب بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو؟ جب اتنی آپ نے باتیں کی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد وہاں سے چلی، گھر میں آ گئی تو شوہر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ عبید نے میرے جو دنیا ہے اس کو مایوس کر کے رکھ دیا۔ پہلے میں گھر آتا تھا، میری بیوی بناؤ سنگار کر کے مجھے خوش کیا کرتی تھی، اب میں گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ اقبال کے شاہین تھے، نوجوان تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ 7 خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان 7 جوانوں میں وہ بھی نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی وہی جوان کل قیامت والے دن جب آسمان تباہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، ہر چیز پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بلائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کے سامنے سوالات کیے جائیں گے اس وقت بھی خاص طور پہ ہر انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ جوانی کہاں گزاری؟
کیونکہ یہ گولڈن پیریڈ آف لائف ہے، یہ زندگی کا سب سے سنہری جو عرصہ ہے وہ جوانی کا عرصہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں وہ اللے تللے میں جا رہی ہے. آج ہمیں ٹک ٹاک سے فرصت ملے تو ہم کوئی اور کام کریں نا. عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلے، ہمارے نوجوان کیسے تھے اور کتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنے عظیم کام کیے. حضرت علامہ اسماعیل صابونی رحمت اللہ علیہ صرف 9 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا. کتنے سال کے؟ صرف 9 سال کے، کہ 4 5ویں کلاس کا بچہ ہوتا ہے، آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. اسی طرح ہمارے جوان ایسے بھی گزرے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جب یہ جوان تھے تو ان کی زندگی کے بڑے مشاغل تھے، بڑی مصروفیتیں تھیں، بڑے شوق تھے ان کے، اور یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کی توبہ کا واقعہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ہرن کا شکار کرنے جنگل میں نکل گئے. ابھی جوانی کی عمر ہے، جب جنگل میں گئے تو ایک ہرن کے پیچھے لگ گئے، تیز گھوڑا دوڑایا، ایک جگہ پہ جا کے ہرن رک گیا. جب ہرن رکا، اللہ تعالیٰ نے ہرن کو قوت گویائی عطا کر دی، بولنے کی طاقت دے دی. تو وہ ہرن رک کے کہنے لگا، اے ابراہیم بن ادم، تم آج مجھے شکار کرنے آئے ہو، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جب اتنا جملہ سنا، داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب میں لکھا ہے، اتنا جملہ سنا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وہاں سے آئے، واپس آئے، اب اللہ کے ساتھ لو لگا لی. پھر ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کے وہ کچھ تلاش کرنے لگا، دائیں بائیں دیکھنے لگا. تو جب دائیں بائیں دیکھنے لگا تو پوچھا کہ یہ شخص کس کو تلاش کر رکھے ہو؟ اس نے کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رکھا ہوں. ابراہیم بن ادم کہنے لگے کہ یہاں تمہیں اونٹ کیسے مل سکتا ہے؟ یہاں کوئی وہ اونٹوں کی چراگاہ ہے جو تمہیں اونٹ ملے گا؟ کہا کہ اے ابراہیم بن ادم، اگر تمہارے دربار میں مجھے اپنا اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر یاد رکھو تمہاری کرسی بادشاہت پہ بیٹھ کر تمہیں اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے. اب حضرت ابراہیم بن ادم اپنی جوانی کو چھوڑا، اپنی جوانی کی لذتوں کو چھوڑا اور وہاں سے پھر جنگلوں میں چلے گئے. کئی سال تک بھی جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. اس دور کے بڑے بڑے لوگوں سے ملے. اس دور کے سب سے بڑے فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی آپ کو تاریخی کلمات سے یاد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو کوئی بادشاہ دوسرے ملک کا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا تو قریب آیا کہ آپ کو نصیحتیں کرنے لگا. یہ اقبال کے نوجوان تھے، یہ اقبال کے شاہین تھے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. یہ ہمارے قبیلہ مسلم کی آنکھوں کے تارے یہ نوجوان تھے. تو وہ قریب آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، یہ کیسی زندگی بسر کر رکھے ہو؟ اپنی کرسی بادشاہت کو چھوڑا اور جنگلوں میں آ گئے، بوری کا لباس پہن لیا اور ایسی زندگی گزارنا شروع کر. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بادشاہت ہے. کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، وہ اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے یہاں آ گئے. حضرت ابراہیم بن ادم اپنے وہ کپڑے کو ٹھیک کر رکھے تھے، سوٹ کو، سوئی تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے دریا میں پھینک دی اور پھر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ دریا کی مچھلیوں سوئی دو مجھے. تو آپ کے کہنے کی دیر کی کہ وہاں دریا کی مچھلیاں وہ منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے وہ باہر آ گئی. فرمایا مجھے بتاؤ وہ بادشاہت اچھی ہے کہ یہ بادشاہت اچھی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ تھی اقبال کے شاہین. لیکن آج کے دور کے نوجوان ہم دیکھیں کہ یقین مانے ان کی جو جوانیاں ہیں وہ صرف اللہ تلے میں اڑ رہی ہیں اور کچھ بھی وہ نہیں کر کے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کی جوانی آپ کے سامنے عرض کروں، آپ فلسطین کی سرزمین غزہ جہاں پہ اس وقت وہ میدان کربلا بنا ہوئے ہیں، جہاں سب سے بڑا خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ اسی غزہ میں پیدا ہو گئے. اس کے بعد آپ نے پھر تعلیم شروع کر دی. اچھا، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تو وہاں ورقے ساتھ لے جاتے، کام لکھ لیتے، لکھ کے واپس آتے تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا پورا گھر ورقوں سے بھر گیا. پھر ایک دن آپ نے تہیہ کیا کہ تب تک میں گھر سے واپس نہیں نکلوں گا جب تک یہ سارے ورقے میں زبانی یاد نہیں کر لیتا.
چھوٹی عمر میں آپ نے سارے وہ ورقے جتنے بھی تھے وہ علم ازبر کر لیا۔ اس کے بعد عزیز سامعین محترم، آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا کہ فلاں قبیلے چلے جاؤ، وہ بڑے ادبی لوگ ہیں۔ آپ نے وہاں 10 سال کی عمر میں 20,000 اشعار بھی یاد کیے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کے نوجوان تھے جن کی جوانیاں وہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھی، جنہوں نے جوانی میں علم حاصل کر کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر چلتے چلتے جب مدینہ شریف پہنچے علم کے لیے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت امام مالک سے ہوئی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں جب یہ بیٹھے تھے تو آپ نے دیکھے کہا نوجوان مجھے تمہارے چہرے میں نور نظر آ رہا ہے، تم ایک دن بڑے عظیم شخص بنو گے۔ اچھا، اگلے دن آپ موتا امام مالک کا درس دینے لگے۔ جب پڑھانے لگے تو آپ کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ استاد محترم میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتاؤ بیٹا۔ کہا کہ یہ جو آپ کی موتا امام مالک ہے یہ مجھے ساری کی ساری زبانی یاد ہے۔ یہ جوانی کا عالم تھا، تو جوانی میں آپ نے وہ ساری ان کو سنا دی۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ حضرت امام مالک کے بارے میں سنیں۔ امام مالک خود کیا تھے؟ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا یہ سر پہ امامہ پہن لو، یہ کپڑے پہن لو، میرے گھر سے چلے جاؤ، اور بیٹا تب تک میرے گھر میں واپس نہ آنا جب تک تم علم حاصل کر کے لوگ تمہیں شیخ نہ کہنا شروع کر دیں۔ یہ بھی مائیں تھیں اپنے بچوں کو علم دین کے لیے باہر بھیجتی۔ آج ہمارے دور میں اکثر لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک پڑھے لکھے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے جی میں خود تو عربی نہیں جانتا ہوں لیکن قرآن 3 دفعہ میں نے پڑھا ہوا ہے اور مجھے علماء سے شکایت ہے کہ وہ صحیح بات نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو علماء سے اعتراض ہے تو بھائی اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے نا۔ ہر گھر میں انجینئر موجود ہے، ہر گھر میں ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں CSP آفیسر پیدا ہوتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ پیدا ہوتا ہے، کسی گھر میں عالم دین پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ پچھلے دنوں ایک لڑکا تھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کہنے لگا جی میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنا تمام وہ میتھڈ بتایا اور اس کو بتایا یہ اتنے سالوں کا کورس ہے بیٹا، یہ کر کے آپ MA BA وہاں سے کر کے آ جاؤ گے۔ تو جب وہ گھر گیا تو اگلے دن میں 2 دن کے بعد میں نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ کیا؟ کہا جی میری والدہ کہتی میں آپ کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی۔ یہ بھی مائیں تھیں۔ امام مالک کی والدہ کہتی بیٹا گھر سے چلے جاؤ، تب تک میرے گھر میں واپس نہ آنا جب تک تم علم حاصل نہ کر لو۔ یہ بھی مائیں تھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچے ہیں، ابھی ٹین ایجر ہیں، تو ماں نے کچھ پیسے سلائی کر کے بغداد کی طرف چلا دیا، کہا جاؤ بیٹا علم حاصل کرو۔ آج کی مائیں کہتی میں بچے کو باہر نہیں بھیج سکتی۔ ہاں جیسے بچہ میٹرک کر لے FSC کر لے ڈاکٹر بنانے کے لیے چاہے باہر کے ملک بھیج دے، لیکن دین پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے تو پھر آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اس دور کے بڑے بڑے جو علماء حضرت ربیع، حضرت عطا، حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آپ غلام تھے، ان سے آپ علم حاصل کرتے رہے، اور علم حاصل کرتے کرتے آپ نے وہاں اس دور میں بہت جلد 60,000 احادیث یاد کر لی، اور پھر آپ نے بڑے ہو کے کتاب لکھی جس کا نام تھا موطا امام مالک۔ اور جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنی جوانی اللہ کے نام لگاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری جوانیاں گدلی ہو گئی، جوانیاں ہماری وہ موبائل کے اوپر گزر رہی ہیں، آج ہم جگت باز بن چکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جو بھی محفل مجلس دیکھ لیں وہاں یہی ہوتا ہے، مذاق ہو، ٹھٹا ہو، کہکے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یاد رکھ کے جتنا زیادہ ہنسے کہ اتنا دل زیادہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم جہاں بھی 4 دوست بیٹھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کچھ محلہ گلہ کر لے، ہنس لے، کھیل لیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ علم حاصل کر لیے تو آپ نے کتاب لکھی جس کا نام موطا امام مالک تھا۔ اچھا یہ کتاب آپ نے لکھی تو لکھنے کے بعد ساری کتاب کا جو مسودہ تھا آپ نے اس کو پانی کے اندر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی مالک اگر یہ ساری کتاب جتنا بھی علم ہے تیری رضا کے لیے اس کا کونا بھی گیلا نہ ہو، اور اپنی شہرت کے لیے لکھی ہے، ریاکاری کے لیے لکھی ہے، تو ساری میری محنت ضائع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں امام مالک نے جیسے پانی میں دوبارہ ہاتھ ڈال کے کتاب کو نکالا تو اس کا ایک کونا بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔
یہ کہ ہمارے نوجوان جنہوں نے جوانیاں اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوانیوں کو ایسا محفوظ کیا کہ کمال ہو گیا۔ ہماری جو اسلامی تاریخ بڑی کمال کی ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے انہوں نے اپنی جوانیاں بچپن اللہ کے نام لگا دیا۔ حضرت عفران ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے، حضرت معاذ اور معوذ۔ جب غزوہ بدر آیا جس میں مسلمان 313 تھے، وہ 1000 کے قریب تھے، اور اس میں 313 میں بچے بھی تھے، بچوں میں یہ حضرت معاذ معوذ تھے، دونوں بھائی آپس میں لڑائی کر رکھے ہیں۔ چھوٹا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے جہاد پہ، بڑا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ سرکار کے پاس آئے اور پھر کہہ لیں حضور ہماری کشتی کروا کے دیکھ لیں، جب کشتی ہوگی تو پھر جو ہم میں سے جیتے گا اس کو ساتھ لے جانا۔ چھوٹا بڑے سے کہتا ہے کہ بڑے بھائی مجھے پتا ہے میں تم سے ہار جاؤں گا، لیکن آج میری ریکویسٹ مان کے تم ہار جانا مجھ سے، کیونکہ تم کو تو سرکار نے لے کے جانا ہے ساتھ، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کا وہ کارنامہ سر انجام دیا، اس امت رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ ہمارے جوان تھے، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اس علاقے میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ 17 سال کا جوان 10ویں کلاس کا بچہ ہوتا ہے۔ آج اقبال کے شاہین وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہماری جوانوں کو اپنی جوانیوں میں سوائے غیروں کے فلموں ڈراموں سے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین مانیں آج ہمارے جو بند کمرے وہ بھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔ میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان بیٹیاں اپنے گھروں میں کمروں میں سلامت نہیں رہی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک نے اس کو بھی وہاں سے باہر نکال کے ریاکاری میں بدل دیا اس کو۔ آئیں عزیز سامعین محترم، اپنی جوانیاں اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 12 سال عمر ہے۔ 12 سال کی عمر میں گھر میں تھے، کسی نے آ کے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے پکڑ لیا ہے۔ 12 سال کا بچہ 6 7ویں کا ہوگا بچہ بس، تو آپ نے اپنے گھر میں تلوار پکڑی اور فوراً تلوار باہر نکال لی، ننگی تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں تیزی سے جا رکھے، مکے کی گلیوں میں تیزی سے جا رکھے۔ جب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گئے، جا کے دیکھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ زبیر کیا ہوا؟ عرض کیا حضور مجھے پتا چلا تھا کہ کافروں نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اور میں نے یہ دل میں تہیہ کیا تھا کہ حضور جب تک پکڑنے والے کا سر قلم نہیں کر دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس 12 سال کی عمر میں یہ جذبہ کس نے دیا تھا؟ یہ ہمارے جوان تھے، یہ ہمارے نوجوان تھے۔ طارق بن زیاد بھی جوان تھے، محمد بن قاسم بھی جوان تھے، صلاح الدین ایوبی بھی جوان تھے۔ آج ہمیں وہ کوئی نوجوان نظر نہیں آ رہے۔ آج اگر کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رکھا ہے اس کا قصور ہمارے جوانوں کا ہے، اگر فلسطین کے اندر ظلم ہو رکھا ہے تو اس کا سب سے بڑے قصوروار ہماری نوجوان نسل ہے، کیونکہ ہمارے جوانوں میں وہ جہاد کا خون گرم موجود نہیں ہے۔ آج ہم بہت دور چلے گئے جس کی وجہ سے مسلمان پسپا ہو رکھے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رکھے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوبارہ نوجوان عطا کرے، ہمیں جذبات عطا کرے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔